لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ انسان کی ذات تب قیمتی بنتی ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں جو بندے کو رب العالمین سے ملا دیتے ہیں، رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ اپنے قرب حاصل کرنے کے بہانے رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں میں، تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو اللہ کا طلبگار بندہ ہے وہ ہر وقت ان کا قرب مانگتا ہے، تو قربانی قرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ یہ جو دن ہیں یہ یادوں کے دن ہیں، یہ ان ہستیوں سے انسان کی طرف سے رشتے جوڑنے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان یاد کرتا ہے ان دنوں میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی فیملی کو، اور رب العالمین سے ان کے مضبوط تعلق کو، تو ہم یاد کرتے ہیں ان کی قربانی کو۔ کئی آزمائشیں ان پر آئیں اور وہ سرخرو ہو گئے۔ سب سے بڑی آزمائش اولاد کے حوالے سے ان کو قربانی کے لیے پیش کرنے کے حوالے سے ان پر آئی، وہ اس موقع پر بھی سرخرو ہو گئے۔ تو عید کا موقع اگرچہ ہمیں اس اہم واقعے کی یاد دلاتا ہے، لیکن اس واقعے کے ساتھ ساتھ قربانی کی عبادت جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس عبادت کے ساتھ ساتھ خوشی منانا یہ بھی درست ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو ان دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو ان دنوں میں عید مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اسی لیے عید کے موقع پر روزہ رکھنا منع ہے، اور عید الاضحیٰ کو تو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید 3 دن تک منائی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے، خوشی کا لطف اٹھانے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے دن ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل یا تماشا دکھایا تھا، اور وہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی رہیں۔ جب تھک گئیں تو وہ واپس لوٹ گئیں۔ معلوم ہوا کہ عید کے دن کھیل کود، کھانا پینا، یہ تمام کام ایک جائز حد میں رہ کر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ ایک سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو وہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر آئے تھے ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، مگر ان سب کے باوجود عید منانے کا اہتمام کیا گیا۔ مومن کی کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے ایک مومن جہاں خوشی منانے کے جائز طریقہ اختیار کرتا ہے وہاں نماز بھی پڑھتا ہے، تکبیرات بھی بلند کرتا ہے، رب کریم کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ان ایام میں تکبیر تشریق کا بھی حکم ہے، جو یوم عرفہ کی نماز فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ یہ تکبیر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو قربانی کا اہتمام کرنا، لیکن جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے وہ دیگر عبادات کا اہتمام ضرور کریں۔ عید کی صبح غسل کر کے نیا لباس پہننا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اگر نیا لباس نہیں ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی خاص لباس کا اہتمام ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جاتے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، جیسے کہ روزہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد قربانی فرماتے اور اس کے گوشت میں سے تناول فرماتے۔ لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك